ٹیلی پیتھی ایک ایسی پر اسرار صلاحیت جس کے بارے میں سن کر انسان کے ذہن میں حیرت اور تجسس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنی سوچ اور خیالات کو الفاظ کے بغیر دوسروں تک پہنچا سکے؟ کیا خیالات اور جذبات کی ترسیل کے لیے زبان اور اشاروں کے بغیر بھی کوئی راستہ ہے؟ اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو ہمیں ایسے ناقابل یقین واقعات ملتے ہیں جو اس سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں۔ دوستو ذرا سوچئے، جنگ کے میدان میں اسلامی لشکر کو گھیر لیا جاتا ہے، دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاتا ہے اور شکست قریب ہوتی ہے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک آپ بلند آواز میں فرماتے ہیں، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آواز سینکڑوں میل دور ساریہ کے کانوں تک پہنچتی ہے اور وہ فوراً لشکر کو پہاڑ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں سے دشمن کے حملے سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو ٹیلی پیتھی کی قوت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے ایک انسان اپنی سوچ، احساسات اور خیالات کو دوسرے انسان تک پہنچا سکتا ہے، وہ بھی کسی بغیر مادی ذریعے کے۔ جدید سائنس نے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن انسانی دماغ کی گہرائی اور اس کی پوشیدہ صلاحیتیں اب بھی ایک معمہ ہیں۔ ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اپنے دماغ کی صرف 2% صلاحیت استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم چھپی ہوئی دماغی قوتوں کو سمجھ سکیں تو ہم ناقابل یقین کام انجام دے سکتے ہیں۔ قدیم مصر کے فرعون، یونانی فلسفی اور ہندوستانی رشی منی سبھی دماغی رابطے پر یقین رکھتے تھے۔ قدیمی یونانی فلسفی افلاطون اور ارسطو کے مطابق انسانی روح خیالات کو ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچا سکتی ہے۔ ہندوستانی ویدوں میں اس عمل کو سمادھی کہا جاتا ہے، جہاں ایک روح دوسرے سے رابطہ قائم کرتی ہے، جو اللہ کے حکم سے ممکن ہوا۔ اسی طرح اولیاء اکرام اور صوفیہ کے واقعات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ روحانی قوتوں کے ذریعے دوسروں کی مدد ممکن ہے۔ جدید سائنس نے بھی اس عمل پر تحقیق کی ہے۔ 19ویں صدی میں معروف محقق فریڈرک میئرز نے ٹیلی پیتھی پر کئی تجربات کیے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسانی دماغ میں ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو بغیر کسی مادی وسیلے کے دوسرے دماغ تک پہنچ سکتی ہیں۔ ان کے تجربات نے دنیا بھر میں سنسنی پھیلائی اور کئی ماہرین نے اس موضوع پر مزید تحقیق کی۔ سوویت یونین نے ٹیلی پیتھی پر خفیہ تجربات۔ ٹیلی پیتھی میں خیالات کی ترسیل کسی مادی ذریعے یا زبان کے بغیر ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دماغ میں پیدا ہونے والی برقی لہریں، شعوری توانائی اس عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب ایک شخص پوری توجہ کے ساتھ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ خیالات برقی لہروں کی شکل میں دوسرے شخص کے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ ماں اور بچے کے درمیان خاص طور پر ٹیلی پیتھی کا رشتہ ہے۔ جب ایک ماں کا دل بے چین ہو تو یہ اکثر اس بات کی علامت ہے کہ اس کا بچہ کسی پریشانی میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انسان اپنی چھپی ہوئی دماغی صلاحیت کو مکمل طور پر سمجھ لے تو مستقبل میں ٹیلی پیتھی ایک عام عمل بن سکتی ہے، لیکن یہ صلاحیت ہر انسان کے لیے قابل حصول نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے خاص ترتیب اور روحانی پاکیزگی ضروری ہے۔ کسی جنگل میں ایک مسافر بھٹک گیا، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی وائرلیس، نہ ہی کوئی مدد کا ذریعہ۔ مسافر نے اپنی پوری توجہ اپنے خیالات کو اپنے گھر والوں تک پہنچانے پر مرکوز کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد مدد پہنچ گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسانی دماغ میں پوشیدہ قوتیں موجود ہوتی ہیں جو کسی بھی وقت کام کر سکتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی اس پر اسرار کہانیوں اور حیرت انگیز حقائق میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل جہان دیدہ کو سبسکرائب کریں۔